چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر نے کہا کہ پاکستان اور چین کی دوستی منفرد آزمودہ اور وقت کی ہر کسوٹی پر پوری اتری ہے، جو بدلتے علاقائی اور عالمی چیلنجز کے باوجود ہمیشہ مضبوط رہی ہے۔ اس بارے میں دیکھیے زمین زہرا کی رپورٹ۔ جی ایچ کیو راولپنڈی میں پیپلز لبریشن آرمی کے قیام کی 99 سالگرہ کی تقریب۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر نے چین کے دفاع، قومی ترقی اور عالمی امن و سلامتی کے لیے PLA کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ پاکستان میں چین کے سفیر زیانگ زی ڈونگ بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ چین کے دفاعی اتاشی میجر جنرل وانگ زونگ، چینی سفارت خانے کے حکام اور پاکستان کے تینوں مسلح افواج کے سینئر افسران بھی موجود تھے۔ ISPR کے مطابق چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر نے کہا، پاکستان کے مسلح افواج اور PLA باہمی اعتماد، غیر متنازع تعاون اور خطے میں امن و استحکام اور مشترکہ تصویراتی مفادات کے تحفظ کے لیے حقیقی شراکت دار ہیں۔ چین کے سفیر زیانگ زی ڈونگ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی مسلح افواج کی خدمات اور قربانیوں کو سراہتے ہوئے پاکستان کی غیر متنازع حمایت اور دونوں ممالک کے درمیان ہر موسم کے اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے چین کے عزم کا اعادہ کیا۔ زمین زہرا، جیو نیوز، اسلام آباد۔ سیکیورٹی فورسز نے نوشکی اور شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائیاں کی ہیں۔ ISPR کے مطابق شمالی وزیرستان میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن کیا گیا۔ آپریشن کے دوران بھارتی حمایت یافتہ 5 خوارج مارے گئے۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں میجر حافظ احسان الہی شہید ہوئے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ میجر حافظ احسان الہی نے اپنے دستوں کی قیادت کرتے ہوئے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ مارے گئے خوارج سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کیا گیا۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے ضلع نوشکی میں بھی کارروائی کی۔ اس کارروائی میں ایک خودکش بمبار سمیت 7 بھارتی اسپانسرڈ دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر مسلم لیگ نون نواز شریف سے رائے ون لاہور میں ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم آفس سے جاری اعلامیہ کے مطابق ملاقات میں ملک کی مجموعی اور سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے دوسرے مرحلے میں مظفر آباد ڈویژن کی 9 اور مہاجرین کی 12 نشستوں پر پولنگ کل ہوگی۔ دن بھر انتخابی سامان کی ترسیل اور عملے کی تعیناتی کا عمل جاری رہا۔ پولنگ کا عمل صبح 8 بجے شروع ہوگا جو شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ مظفر آباد ڈویژن کے 3 اضلاع مظفر آباد، نیلم اور جہلم ویلی کے 9 حلقوں میں کل رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 8,90,621 ہے۔ مظفر آباد ڈویژن میں 1,483 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں۔ 3 اضلاع کی 9 نشستوں پر پیپلز پارٹی، نون لیگ، استحکام پاکستان پارٹی، دیگر سیاسی جماعتوں اور آزاد امیدواروں سمیت 208 امیدوار میدان میں ہیں۔ پاکستان میں مقیم کشمیری مہاجرین کی 12 نشستوں پر بھی پولنگ ہوگی۔ جموں اور ویلی کی 6 نشستوں پر ملک کے مختلف شہروں میں مقیم کشمیری ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ جموں کی 6 نشستیں LA 34 1 سے LA 39 جموں 6 تک، جبکہ ویلی کی 6 نشستیں LA 40 ویلی 1 سے LA 45 ویلی 6 تک مشتمل ہیں۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ کشمیر کے وسائل یا اس کی زمین پر نوکریوں پر پہلا حق کشمیر کے نوجوانوں کا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ خدمت کے میدان میں کوئی مسلم لیگ نون کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ عطا تارڑ نے مہاجرین کی سیٹوں پر سوالات اٹھانے والوں کو سازشی عناصر قرار دے دیا۔ وفاقی وزیر امیر مقام نے راولہ کوٹ دھرنے میں بیٹھے محب وطن افراد کو بات چیت کی پیشکش کر دی۔ کہا دھرنے میں شریک سب لوگ دہشت گرد نہیں، ان میں اکثریت محب وطن لوگوں کی ہے۔ وہ خود کو منفی عزائم رکھنے والوں سے الگ کریں اور ہمارے ساتھ بیٹھیں۔ وفاقی وزیر امیر مقام کا تفصیلی انٹرویو دیکھیے پروگرام جرگہ میں سلیم صافی کے ساتھ آج رات 10:05 پر صرف جیو نیوز پر۔ میں آج پھر ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں، ہم یہ کبھی نہ کہا نہ کہتے کہ جتنے لوگ ان کے ساتھ بیٹھے یا سارے دہشت گرد سارے فلائیں، ان بیچاروں کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ ان کے اندر سے کیا ڈیمانڈ ہے اور باہر سے کیا ڈیمانڈ ہے۔ اس میں اچھے لوگ بھی ہیں، وہی پاکستان کے ساتھ پیار محبت کے لوگ بھی ہیں اور JK کے مسائل حل کرنے والے بھی ہیں۔ ہم ان کو کہتے ہیں کہ وہی لوگ جن کے دل میں درد ہے وہ ایک سائڈ پر ہو جائیں، ہمارے ساتھ بات چیت کرے، اور دوسرے لوگ جن کے اور عزائم ہوں ان کو چھوڑ دیں۔ بات اصل بات یہ ہے جو چیزیں یا کہ مفاد میں وہ ہم نے ماضی میں بھی ساتھ دیے اور پھر بھی ساتھ دیتے رہیں گے۔ بلاول بھٹو صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ زیادہ کام وفاقی وزراء کے بیانات نے خراب کیا۔ میں چیلنج سے کہتا ہوں اگر کوئی سٹیٹمنٹ کوئی بندہ اسی طرح نکال دے کہ ہم نے اس طرح دیا ہے کہ کوئی کشمیر کا اس کو یا دوسرے کشمیر ایشوز کو اسے نقصان پہنچ جائے، تو میرے خیال میں اس طرح آپ کو نہیں ملے گا کسی سے۔
ख्वाजा आसिफ साहब है, हमारा सीनियर है और काबिल एहतराम है, वो उसकी ज़ाती राय जो भी हो सके, जो स्टेटमेंट है रावलाकोट के लोगों को कि जिस्म से काले निकाले गए, उनको इस तरह किया, उन्होंने फिर कहे कि पाकिस्तान जिंदाबाद। ये कौन कह सकता है कि कश्मीरी है और कश्मीरी थे और कश्मीर है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने वफाकी वज़ीर दाखिला का नाम लिए बगैर कहा है कि इसी सिस्टम में तुमने 30 साल का सफ़र 3.5 साल में तय कर लिया और अब कह रहे हो कि सिस्टम चलने के काबिल नहीं। जरदारी साहब के जो बरखुरदारान हैं, एक बरखुरदार जो है वो ये फरमा रहे हैं कि जी वज़ीर आज़म जो है वो तो फॉर्म 47 का है। तो भाई अगर वज़ीर आज़म ने जो वोट लिए उन वोटों को आप अगर फॉर्म 47 का कहते हैं तो सदर ने जो वोट लिए हैं वो किस फॉर्म के थे? एक दूसरे बरखुरदार हैं, वो कल फरमा रहे थे कि ये सिस्टम जो है ये बस अब ख़त्म हो चुका है, ये सिस्टम जो है ये अब आगे चलने के जो है वो काबिल नहीं रहा। तो 3.5 साल में तुम कहाँ से चले हो और कहाँ पहुँचे हो, और अब तुम्हें आगे पता चला है कि ये सिस्टम जो है ये बिल्कुल ख़राब है, ये चल नहीं सकता। अगर आप मियाँ नवाज शरीफ को ये कहेंगे कि वो पहली दफ़ा या हमेशा जो है वो धांधली से वज़ीर आज़म बने हैं, तो फिर आप याद करें यहाँ पे ये भी बात होती है कि कोई पहली दफ़ा मुल्क तोड़ के भी वज़ीर आज़म बना था। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सूबाई वज़ीर सईद गनी ने कहा है कि सिंध के अवाम और मुंतखब लोग कहते हैं कि नए सूबे नहीं बनने चाहिए तो नहीं बनने चाहिए। पंजाब में करारदाद मंजूर हुई है तो इसका मतलब है वहाँ के लोग सूबे चाहते हैं, वहाँ सूबे बनने चाहिए। पीपल्स पार्टी सिंध में इसलिए कहती है कि नहीं बनने चाहिए कि सिंध की अवाम, सिंध के मुंतखब नुमाइंदे, सिंध की असम्बली ये कहती है कि सिंध में किसी नए सूबे की ज़रूरत नहीं। और पीपल्स पार्टी नहीं कहती। सूबाई असम्बली में मुख्तलिफ़ औकात में जितनी जमातें आई हैं सब ये कहती हैं कि सिंध में किसी नए सूबे की ज़रूरत नहीं है। अगर सिंध के लोग ये कहते हैं कि हमें नए सूबे की ज़रूरत नहीं है, सिंध के लोगों के मुंतखब नुमाइंदे ये कहते हैं कि हमें नए सूबे की ज़रूरत नहीं है, तो पंजाब में बैठे हुए किसी शख्स को यक़ नहीं पहुँचता कि वो ये कहे कि सिंध के अंदर नया सूबा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि नाकाबिल तकसीम सिर्फ पाकिस्तान है, सूबों की तकसीम को गद्दारी कहने से बड़ी कोई गद्दारी नहीं। सूबों की तकसीम को गद्दारी कहने से बड़ी कोई गद्दारी नहीं है। अगर कोई सूबे की तकसीम को गद्दारी समझता है तो उसके जहन में फिर कुछ और है। पाकिस्तान की इंतज़ामी ज़रूरत है ये, और ये इंतज़ामी ज़रूरत माशी पाकिस्तान के इस्तेहकाम को भी एड्रेस करती है। तो हम तमाम सियासी जमातों को दावत दे रहे हैं, आइए इसी महीने फैसला करें कि कल का पाकिस्तान कैसे होगा। अवाम पाकिस्तान पार्टी के शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि वज़ीर दाखिला को अब पता चला है कि मुल्क नहीं चल रहा। अवाम तो 5 साल से यही बात कर रहे हैं, किसी भी पैमाने से मुल्क चेक कर लें, मुल्क नहीं चल रहा। मैं बहुत मशकूर हूँ वज़ीर दाखिला साहब का कि 4-5 साल बाद उन्हें एहसास हुआ कि मुल्क नहीं चल रहा। पूरा पाकिस्तान चाहता है मुल्क नहीं चल रहा, लेकिन हुक्मरानों को आज 4-5 साल बाद एहसास हुआ कि मुल्क नहीं चल रहा। तो आज हुकूमत भी कह रही है, फौज भी कह रही है, पाकिस्तान के अवाम तो बहुत पहले से कह रहे हैं मुल्क नहीं चल रहा। वरना आज सब इक़्तिदार में हैं, आज जो शिकायतें कर रहे हैं वो भी इक़्तिदार में हैं, जो आपस में लड़ रहे हैं वो सब इक़्तिदार में हैं, आज जो अपोजिशन के पास भी इक़्तिदार है, लेकिन मुल्क नहीं चलता। खराबी बद से बदतर होती जा रही है। हैदराबाद, बदीन, सजावल, ठट्टा, मटियारी, मीरपुर खास और थरपारकर समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। तेज़ बारिश के नतीजे में गर्मी का जोर टूट गया। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। दोपहर में कराची के सुरजानी टाउन, गुलशन मेमार और स्कीम 33 के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई। मुल्तान और शेखपुरा समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसे। वादी नीलम के बालाई इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर रखी है। हवा के शदीद कम दबाव के बायस सिंध के मुख्तलिफ अजला में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कराची में AVCC पुलिस और CPLC ने मुश्तरका कार्रवाई करके अपने ही अगवा का ड्रामा करने
والا ملزم گرفتار کر لیا ہے. پولیس کے مطابق اہل خانہ کی جانب سے اغوا کا مقدمہ 30 جولائی کو درج کروایا گیا تھا. تفتیش سے معلوم ہوا کہ ملزم منگوپیر کی ایک مسجد میں موجود ہے. جس موبائل فون سے تعاون طلب کیا گیا وہ بھی برآمد کر لیا گیا. پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم ٹریول ایجنٹ ہے اور مقروض ہونے کے باعث ڈرامہ کیا. ملزم نے کسی سے ہاتھ پاؤں بندھوا کر اپنی تصویر گھر والوں کو بھیجی تھی. کراچی کے علاقے گلستان جوہر سے 25 سال کے نوجوان میر رضا کی لاش ملنے سے متعلق اپڈیٹ ہے کہ میر رضا نے گھر سے نکلنے سے پہلے اپنا ضروری سامان گھر پر چھوڑ دیا تھا. میر رضا کی منگیتر کا بھی بیان ریکارڈ کر لیا گیا ہے. تفصیل دیکھیے جیو نیوز کے نمائندے ذیشان شاہ کی رپورٹ میں. میر رضا 28 جولائی کی صبح تقریباً 4:02 پر گھر سے نکلا تھا، لیکن تفتیشی حکام کے مطابق گھر سے نکلتے وقت وہ اپنا ضروری سامان جس میں بٹوا، گھر کی چابیاں اور اسمارٹ واچ شامل تھی گھر پر ہی چھوڑ گیا تھا. اسی دوران اس نے اپنے والدین کے اکاؤنٹ میں کچھ رقم بھی منتقل کی. تفتیش کے دوران پولیس نے 100 سے زائد CCTV فوٹیجز حاصل کر لی ہیں اور مختلف پہلوؤں سے شواہد کا جائزہ لیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ میر رضا کی منگیتر کا بیان بھی ریکارڈ کیا گیا ہے. بیان کے مطابق رضا نے انہیں کسی قسم کی پریشانی یا خدشے سے متعلق کچھ نہیں بتایا تھا. منگیتر نے بتایا کہ 28 جولائی کی صبح انہوں نے رضا کو متعدد بار موبائل فون پر کال کی تھی، تاہم جواب نہیں ملا. پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق میر رضا کی موت سینے میں گولی لگنے کے بعد زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے ہوئی، جبکہ جائے وقوع سے کچھ فاصلے پر ملنے والا رضا کا موبائل فون بھی فرانزک کے لیے بھیج دیا گیا ہے. ذیشان شاہ، جیو نیوز، کراچی. MQM پاکستان کے سینئر رہنما اور وفاقی وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ جب بھی انتظامی بنیادوں پر نئے صوبوں کی بات ہوگی تو پورے ملک کے لیے ہوگی. جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں میزبان شہزاد اقبال سے گفتگو کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ آئین قرآن میں لکھی ہوئی کسی آیت کا نام نہیں ہے جو تبدیل نہ ہو سکے. جب ضرورت پڑتی ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ سارے اختلافات ختم ہو کر آپ نے 26ویں ترمیم کر لی، پھر 26ویں ترمیم میں معاملات پورے نہیں ہوئے تو آپ نے 27ویں ترمیم کر لی. یہ کام بھی ایسے ہی ہوگا. ابھی آپ بیانات پہ اور چیزوں پہ نہ جائیں. جہاں تک آپ نے بات کی کیسے ہوگا، یقیناً آئین میں آج جو طریقہ کار درج ہے اس طریقہ کار پہ تو جو صوبے نہیں بن سکتے. تو آئین تو بھائی قرآن پہ لکھی ہوئی آیت کا نام نہیں ہے نا. آئین تو آپ نے پہلے بھی اپنی مرضی سے ترامیم کی ہیں آج کی گراؤنڈ ریئلٹیز کے حوالے سے. تو یہی پارٹیز اور یہی پارلیمنٹ اور یہی تو جمہوریت ہے. نہیں، سندھ تقسیم نہیں ہوگا، سندھ مضبوط ہوگا. پورا پاکستان جہاں جہاں بھی صوبے بنیں گے وہ کہیں سے بھی کچھ بھی تقسیم نہیں ہوگا. کوئی صوبہ اٹھا کر کسی دوسری باؤنڈری میں نہیں چلا جا رہا. پیپلز پارٹی کے رہنما نثار کھوڑو نے کہا کہ متنازع گفتگو سے ملک کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. محسن نقوی نے پہلے صدر سے ملاقات کی، پھر متنازع بیان دیا. یہ بہت ہی بھونچال انگیز بیان ہے. پاکستان ان ساری حرکتوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. 22 صوبے بنا کے 22 چیف منسٹر چاہیے، 22 گورنر چاہیے، 22 چیف سیکرٹری اور IGs چاہیے. اخراجات کم کرنے کی تلقین کرتے ہو اور اس حکومت کا کوئی وفاقی وزیر اور اخراجات بڑھانے کی بات کر رہا ہے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ نظام کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں، سب نے مل کر کام خراب کیا ہے. جو جیتا تھا اس کو آنے دیں، سسٹم ٹھیک ہو جائے گا. یہ انتظامی یونٹ کی بات، اس پر تو پہلے بہت بحثیں ہوتی رہی ہیں. اس پہ اتفاق بھی ہے قوم میں کہ انتظامی یونٹ کیا چیز ہوتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کسی خاص موقع پر جب اس طرح کی چیز لسانی رنگ میں پیش کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں مسائل پیدا ہوتے ہیں. اب یہ کس سے بات کر رہے ہیں بھائی؟ میں نے تو پہلے بھی کہا تھا جس کو یہ کام کروانا ہے وہ ایک ٹیلی فون زرداری صاحب کو کریں، ایک نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب کو کریں، اور MQM کو تو فون کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی نے سیلابی صورتحال میں وزارت ریلوے کو ہائی الرٹ کیا ہے. افسران عملے کی ہفتہ وار چھٹیاں منسوخ اور تمام فیلڈ دفاتر میں ہنگامی صورتحال نافذ کر دی ہے. وزیر ریلوے نے ریلوے افسران کو فیلڈ میں موجود رہنے کی ہدایت کی اور کہا کہ مسافروں کی حفاظت، سہولت اور ٹرین آپریشنز کی مکمل بحالی اولین ترجیح رہے گی. وہ افسران کی نگرانی خود کریں گے. شکایت حل نہ کرنے والے افسران کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. اسلام آباد میں کھیلے گئے دوسرے ہاکی ٹیسٹ میں پاکستان نے جنوبی کوریا کو 1 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دے دی. میزبان ٹیم کو 4 ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں 2-0 کی برتری حاصل ہو گئی. ہاکی سیریز کا آخری ٹیسٹ منگل کو کھیلا جائے گا.